عتیق صاحب اور ریاض صاحب اور مختار صاحب اور لطیف صاحب ہماری یاد ہوگی، شاید دیوان میں ایک پروگرام ہوا تھا، تو راجہ لطیف صاحب آف چکار انہوں نے ایک بات کہہ دی، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ 10 سے 15 منٹوں میں وہ جو اماؤنٹ تھی پیسوں کی وہ 75,000 تھی یا کچھ اس طرح کی رقم تھی، تو ہمارے برادری کے باغیرت اور با ہمت لوگوں نے اگلے 15 منٹ میں وہ اماؤنٹ وہ جمع کر کے دی کہ یہ ساری اماؤنٹ ہے۔ ہمارے لوگوں میں جذبہ موجود ہے، کوئی ہمیں کمی نہیں ہے کسی قسم کا، نہ کسی قسم کے کمپلیکس کا شکار ہیں۔ اللہ نے ساری صلاحیتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، صرف بات اتنی ہے کہ اس نسل کو یکجا ہو کر آگے چلانا ہے، اور اس یکجا ہونے کے لیے میں کو ختم کرنا ہے اور ہم کو پروان چڑھانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ میں چونکہ ایک چیز تھوڑی وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں انہوں نے ہمیں صرف گھنٹے کا ٹائم دیا، چونکہ اس کے بعد ایک دو تقریبات میں مزید جانا ہے، ایک شادی کی تقریب ہے، اسی طریقے سے ہمارے شاہد وکیٹ صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک کسی پروگرام میں جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ جو کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی یہاں ہم چونکہ اس کے بعد کھانا بھی ہوگا، باقی باتیں ہم گیٹ ٹوگیدر میں بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے میں معذرت چاہوں گا، بہت سارے مقررین کو میں موقع نہیں دے سکوں گا، تو میں بلا تاخیر انجینئر راجہ اعجاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے اپنی بات مختصر رکھیں کیونکہ بہت سارا وقت بیت چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ یاسین صاحب، مہمان خصوصی راجہ شفاعت صاحب، آج کی اس محفل کے صدر راجہ لطیف حسرت صاحب، ایڈوکیٹ امین صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل راجہ شفاعت صاحب، کرنل نور العارفین صاحب میری دعوت پہ تشریف لائے۔ یہاں پہ جگلڑی سے ہمارے بہت ہی معزز مہمان پروفیسر عتیق صاحب، ڈی اور راجہ ریاض صاحب، خیر میں سب کے نام لیتے ہوئے مجھے زیادہ ٹائم چونکہ آلریڈی قلت بتائی ہے انہوں نے، ہمارے دیر کوٹ سے بہت سارے لوگ اور بھی تشریف لائے، جو بھی ہمارے ڈاکٹر رؤوف صاحب میری دعوت میں تشریف لائے، چونکہ ہم نے دیکھا بہت سارے انجینئر یہاں پہ آئے، لیکن ڈاکٹر ہم نے اس میں ایک سوشل ویلفیئر کا پروگرام بھی رکھا ہے، اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور میں نے ان کو اسپیشلی دعوت دی تھی، شکر ہے ہمارا ایک ڈاکٹر تو بولا، انجینئر بہت تھے۔ یہاں پہ ایک بابر کاشف صاحب آئے، انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا، سب سے بہترین جو انہوں نے تقریر کی وہ بھی ماشاءاللہ میکینیکل انجینئر ہیں، میرپور یو ای ٹی سے فارغ التحصیل۔ اسی طرح آپ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، یقیناً مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں بھی اس کارواں میں بہت لیٹ ہوا۔ راجہ تنظیم اشرف صاحب اور اقبال کھکھا اور یہ راجہ ضیافت صاحب اور اس طرح سجاد صاحب جن کا انہوں نے ذکر کیا، ان لوگوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، اور میں یہاں پہ کیوں آیا، میں موٹیویٹ کیوں ہوا، میرے لیے یہ دوسرا موقع ہے کہ میں اس پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں۔ ایک ہم نے دیر کوٹ میں آرگنائز کیا پروگرام اور دوسرا یہاں پہ، اور میں چونکہ اس ایجوکیشن ان ویلفیئر سوسائٹی کا بینیفیشری بھی رہا ہوں، پہلے میں اپنا تھوڑا سا مختصر تعارف کرا دوں۔ انجینئر راجہ اعجاز نام ہے میرا، دیر کوٹ سے تعلق ہے، میں ڈائریکٹر رہا ہوں پی ٹی سی ایل میں، بیرون ملک میں چیف انجینئر رہا، اور آئی ٹی اور ٹیلی کام کے فیلڈ سے میرا اس میں کنسلٹنٹ بھی رہا ہوں، تو یہاں بہت سارے انجینئر حضرات ہیں۔ میں تھوڑی سی بات کروں گا اسی آئی ٹی اور ٹیکنیکل فیلڈ کے حوالے سے کہ دیکھیں آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہمارے بچے جو ہیں ہم سے جدا ہو رہے ہیں، وہ انٹرنیٹ اور ان چیزوں میں اتنے گم ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنے باپ گھر کی فیملی کے علاوہ اپنی جو دوسری فیملی کے احباب ہیں ان سے وہ ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ نئی نسل کو اپنے آبا و اجداد کے ساتھ کیسا جوڑا جائے، اور اس کے لیے جو ان کے انٹرسٹ کا فیلڈ ہے وہ ہے آئی ٹی اور یہ اپنا جو موبائل ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب کوئی چیز ان کے موبائل کے اندر ہوگی تو وہ دیکھ پائیں گے، باقی ان کو آپ کہیں گے تو وہ شاید دیکھتے موبائل کو ہوں گے، آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ تو ہمارا پلان یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم ایک پہلے ڈیٹا بیس تیار کریں اپنی فیملی کے لوگوں کو، اور اس ڈیٹا بیس میں ہم یہاں دیکھیں مختلف ہر شعبہ جو زندگی کے ایکسپرٹس موجود ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وکلا ہیں، یہ ہمارے سپریم کورٹ کے ماشاءاللہ راجہ شفاعت صاحب بڑے نامور وکیل ہیں، اس طرح ہر شعبہ زندگی سے گولڈ میڈلسٹ آئے، یہاں ہمارے نیسکام سے انجینئر ہیں، یعنی میں کس کا نام لوں، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں،
تو ان لوگوں کی جو ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ہیں، ایک بزنس میں ٹرم یوز ہوتی ہے سنرجی، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی اسٹرینتھ اور دوسرے کی ویکنس کو پلس کریں، تو وہ مطلب اگر سے ایک بندہ 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے کمپنی، دوسری 50,000 کما رہی ہے، تو وہ 1.5 لاکھ بنتا ہے، لیکن جب وہ دونوں ملتی ہیں تو وہ 1.5 لاکھ نہیں کماتی، وہ 2 لاکھ 3 لاکھ، اس کو کہتے ہیں سنرجی۔ ایسے ہی مجھے کل کسی نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ یہ آغا خان والے لوگ کیسے اوپر گئے ہیں۔ انہوں نے یہ اپنا موٹو بنایا کہ ایک امیر آدمی ہے تو وہ شادی کرے گا اپنے ہی آغا خانی سے کسی غریب سے، تو وہاں کوئی غریب نہیں رہتا، ایک دم سے وہ سارا خاندان اوپر چلا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی فیملی کو یہ سنرجی والا کنسپٹ دینا ہے کہ ہمیں کسی کے پاس جو بھی اسٹرینتھ موجود ہے، اب وہ ایجوکیشن کی صورت میں ہے، کسی بزنس کی صورت میں ہے، جو دیکھیں ہمارے سرکاری محکموں میں یہاں کتنے بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ ہیں، وہاں کسی بندے کا ایک چھوٹا، وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سارا، ایک چھوٹے سے کام کے لیے یہ شہباز صاحب نے اتنے لوگوں کا کام کیا ہے۔ کل ہی مجھے کوئی بات بتا رہا تھا ایک دور سے، یہ لطیف اسد صاحب نے بتایا کہ شاید ایک بندہ کو قتل ہو گیا، اس نے قتل کر لیا، تو وہ جب ان کی سوسائٹی بنی ہوئی تھی تو وہ ان کے پاس گیا، ذرا میری جان بچا دیں، تو انہوں نے کتنا پیسہ اکٹھا کر کے ایک انسان کی زندگی بچا دی۔ تو دیکھیں ہم ایک فیملی ہیں، ہم نے یہاں ایک ڈی این اے کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ چونکہ آج کل کے دور میں ہم لوگ بالکل اسپریڈ ہو گئے ہیں، اس کو جوڑنے کے لیے ہم نے ایک نئی آئیڈیا نکالا ہے، جو کہ نیا تو نہیں ہے لیکن دوبارہ ہم اس کو زندہ کر رہے ہیں کہ چونکہ اس کی بنیاد پہ ہمیں ایک کشش پیدا ہوگی، اور اس کشش کی بنیاد پہ آج ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کو اکٹھا دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں خصوصاً ہمارے مہمان خصوصی راجہ یاسین صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، میری دعوت پہ وہ تشریف لائے، میں اور تنسیم صاحب گئے اور ان کے آنے سے ہمیں ایک حوصلہ ملا ہے۔ یہاں راجہ شجاعت صاحب، نارملی یہاں پہ سیاسی لوگ جو ہیں، جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ اپنا ڈیوائڈ نہیں ہوگے، انشاءاللہ یہ ان کو ایک نیوٹرل پلیٹ فارم ملے گا۔ ہم انشاءاللہ سارے ہمارے بھائی ہیں، پرویز اشرف صاحب نے جس طرح بات کی، اور ہم انشاءاللہ ساری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ایک یکجہتی کا پلیٹ فارم بنائیں گے، طلباء کے لیے بنائیں گے، صحت کے حوالے سے بنائیں گے۔ ہماری ایک منشور کمیٹی بننے جا رہی ہے جس کی تجویز ڈی او راجہ ریاض صاحب نے دی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کو پراپر طریقے سے لانچ کریں گے اور ایک این جی او کے طور پہ اس کو رجسٹر کرا کے بڑے انٹرنیشنل لیول پہ انشاءاللہ ماڈرن ٹیکنیک کے مطابق ہم اپنا ڈیٹا بیس تیار کریں گے اور شجرہ نسب بنائیں گے، یعنی بہت سارے اس کا فاسٹ ٹریننگ ہم انشاءاللہ جب اپنا آئین تیار ہوگا آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس کی اپروول لے کے پھر اس کا ڈھانچہ وقتی طور پہ ہم نے رابطہ کاؤنسلیں بنانی ہے، پہلے بھی کچھ کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں، اس میں کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت ہوئی وہ بھی بنائیں گے۔ میں اسی پہ آپ سب لوگوں کا ایک دفعہ پھر بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چونکہ میں نے اس میں کافی انپٹ ان کے بیسیکلی اصرار پہ میں آیا اور میں نے پھر حالانکہ بہت ڈسکریج کر رہے تھے لیکن الحمدللہ آج بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے، اور میں اس کا مبارکباد دیتا ہوں اس شخص کو جس نے ہر جگہ آواز کھڑی کی۔ بہت شکریہ جناب آپ مہمانوں کا، تھینک یو، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ میں چونکہ بہت سارے کرنی ہے، بات بھی کرنی ہے، پروگرام کو آرگنائز کرنے میں بھرپور بہت سارے لوگوں نے تعاون بھی کیا ہے، تو ہم اس پہ جعفر صاحب بھی ہیں، شفیق صاحب بھی ہیں، کیونکہ میرے خیال میں اگر ہم مہمان خصوصی کو جو ٹائم ہے اس کے بعد بھی سیشن کو جاری رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہوگی اگر مہمان خصوصی آپ اجازت دیں تو، چونکہ بہت سارے لوگ آئے دور دراز سے، درکوٹ سے ہمارے وارڈ کے کونسلر حسن ایاز صاحب تشریف لائے، انجینئر فراز صاحب تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو مختصر وقت کے لیے میں خورشید عالم صاحب چونکہ انہوں نے بھی کسی سے جانا ہے اور اس کے بعد ہم شاہد صاحب اور مہمان خصوصی کی دعوت دیں گے اور باقی کے سلسلہ جاری رہے گا۔ جناب خورشید عالم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر تقریب جناب راجہ لطیف حضرت صاحب، مہمان خصوصی سابق وزیر حکومت آزاد جموں و کشمیر راجہ محمد یاسین خان صاحب، راجہ شواہد صاحب اور دیگر راجگان سے تعلق رکھنے والے میرے بزرگوں، بھائی اور دوستوں، عزیزوں، کیونکہ یہ پروگرام یہ آج چوتھا پروگرام ہے۔ میری ذاتی تجویز ہے کیونکہ ہم نے بہت سارے پروگرام میں بات کر لی ہے، آپ سارے احباب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے اور اس پوری جو کمیٹی ہے اس کی طرف سے،
دوسری میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ بڑی تعداد میں نوجوان بیٹھے ہیں اور مختلف گاؤں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف محلہ جات سے اور ضلع سے تشریف لائے ہیں. ان سب کے ساتھ ہمارا تعارف کس طرح ہوگا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اس وقت، یہ اپنے گاؤں کا اور ایک تحریری طور پر جو ہمارا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے یا یہ ہماری جو آج کمیٹی بن رہی ہے، راجہ شفیق بھائی یہاں موجود ہیں وہ، اور اعجاز صاحب، اسی طرح ریاض صاحب نے جو تجویز دی ہے، پروفیسر عتیق صاحب موجود ہیں، باقی جو لوگ موجود ہیں، ان کے پاس یہ تحریری طور پر جمع کروائیں اور آئندہ جو پروگرام ہے اس میں یہ کہتا ہوں. اور ایک اور میری تجویز ہے کہ یہ جو پروگرام کے اوپر ہمارے اخراجات ہوتے ہیں اس میں کمی کی ضرورت ہے. یعنی اس پروگرام میں 2-2.5-3 لاکھ روپیہ ہمارے اخراجات ہوئے تعارفی پروگرام میں. یہی اگر ہم اس کو اس طرح کریں کہ جب بھی پروگرام رکھیں وہاں ہم کوئی چائے کا پروگرام رکھ لیں، کوئی اور چیز کر لیں، اور یہ پیسے جمع کر کے جس طرح ہمارا ایک پروگرام ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور وہ جو رقم ہمارے پاس ہو، اس سے پہلے بہت اخراجات ہو چکے ہیں، وہ سارے ایک جگہ جمع ہوں، وہ ان لوگوں کو ہم جو مجبور ہیں، جو بیمار ہیں، جو اس وقت فوراً ان کو کسی چیز کی، شاید انہی دنوں میں ہمیں کسی چیز، لوگ ایسے ہمارے پاس موجود ہیں ان کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو وہ ان تک ہم پہنچ سکیں. اس کا اہتمام کیا جائے، یہ جو کمیٹی بن رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آزاد کشمیر میں راجہ محمود فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، الحمدللہ خوبصورت نمائندگی کی ہے. اسی طرح راجہ محمود یاسین صاحب یہاں موجود ہیں. ہمارا سیاسی اختلاف ہے، پارٹیاں علیحدہ ہیں، لیکن فخر ہے ہمیں پورے آزاد کشمیر میں ٹھیک نمائندگی کی ہے اور ہم شرمندہ نہیں ہیں خقہ برادری کے لوگ. اسی طرح راجہ قیوم صاحب ہیں اور جو بھی باقی، ہم خود میں حکومت کا حصہ رہا ہوں. الحمدللہ آپ کو کسی بات کی کوئی مایوسی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ سارے لوگ، یہ لطیف حضرت صاحب کی سرپرستی میں، کیونکہ انہوں نے اس خقہ ایجوکیشن سوسائٹی کو بڑی بھرپور طریقے سے اس وقت مشکل حالات میں اس کو کامیاب کیا، جس میں یہ بہت سارے لوگ موجود ہیں. میں ان کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ یہ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، یہاں موجود ہیں. حاجی رزاق صاحب تھے، اعظم صاحب سے بہت رائے، یاسین صاحب خود موجود تھے. ان لوگوں نے اس کو چلایا ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. آئین موجود ہے، دستور موجود ہے، اس کا طریقہ کار موجود ہے، ہمیں کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن ایک ہی بات ہے وہ کرنے کی، یہ ہے کہ ہمیں یکجا اور ایک بازو بن کر ہم نے رہنا ہے. ہم نے جس کو اپنا بڑا بنانا ہے اس کے پیچھے رہنا ہے. سیاسی کام کاج وہ اس پلیٹ فارم سے علیحدہ ہمارا اپنا اپنا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو جس کی مرضی ہے وہ کرتا رہے، اس کی عزت کا بھی خیال ہم نے رکھنا ہے. تو میں آپ سب حضرات کا، میں نے کیونکہ ایک شادی میں شرکت کرنی ہے، وہاں راجہ فاروق حیدر صاحب بھی آ رہے ہیں، باقی بھی، تو میں اس لیے آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں. تو میں رائے یاسین صاحب کی گفتگو کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا. تو میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ. میں اس کے بعد بلا تاخیر راجہ شفیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. وہ کچھ اعلانات بھی کریں گے، کچھ قراردادوں کا اور کچھ جو انہوں نے مختلف جو کمیٹیاں تشکیل دی ہیں اس کا بھی وہ اعلان کریں گے. جناب راجہ شفیق صاحب. جناب راجہ شفیق صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت تقاریر اور گفتگو آپ سب نے سماعت فرمائی ہے، اور اس میں کوئی بہت زیادہ آگے مزید اضافہ تو نہیں کیا جا سکتا. یقیناً یہ کرنے والا کام ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے تو اس کام کو آگے بڑھائیں گے. ایک مشکل کام ہے یہ، اور اس مشکل کام میں سب سے پہلی بات یہاں پہ راجہ شاہد صاحب نے بھی بتائی اور باقی دوستوں نے بھی بات کی کہ اس میں سیلف لیسنس، جس میں یہ اپنی ذات کو اور میں کو مارنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور فرض کیا کوئی آدمی یہ دینے والوں کی ہے، یہ جو اجلاس اور یہ جو کمیٹی اور جو سوسائٹی جو بھی چیز بن رہی ہے، یہ کچھ بانٹنے اور کچھ دینے کے لیے ہم بنا رہے ہیں. اور بانٹنا ہے، خیر بانٹنا ہے،
ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بانٹنا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھانا ہے اور کچھ لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے. یہ اس سلسلے میں یہ ظاہر سارا کام ہے. تو دینے کا کام یقیناً بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہوتا. اور دینے کے کام میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے نیت کا اخلاص ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. بہت متوسط طبقے کے متوسط صلاحیت کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑا کام لے لیتا ہے اگر ان کے دلوں کے اندر، ان کی نیتوں کے اندر اخلاص موجود ہو. نیکسٹ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو جدید ماہرین عمرانیات ہیں وہ کہتے ہیں یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ، کہ آپ کا نیٹ ورک ہی آپ کی اصل طاقت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم مختلف الخیال اور مختلف برادری کے لوگوں سے ملتے ہیں اور میں اس پہ بالکل حق الیقین ہے مجھے کہ ہماری برادری کے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا پوٹینشیل رکھا ہوا ہے اور بالکل جو کچھ بھی نہیں جانتا، جس کی تعلیم بھی بڑی واجبی سی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ اپنی دبنگ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈی این اے میں جو چیز رکھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ اپنا نام مختلف جگہوں پہ پیدا کر لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لطیف حسرت صاحب نے کل بات کی، ہم پرائمری کلاسز میں ہوتے تھے تو ہم نام سنتے تھے، لطیف حسرت صاحب کا چہرہ شناسی بھی ہوتی تھی. اس وقت تو ان کی سب کی جو سفید ریش نہیں تھے، یہ داڑیاں ان کی کالی ہوتی تھی. اور اس وقت اگر میں نام نہ لوں اس موقع پہ، ہم بالکل یہاں پہ قریب میں صدر بازار ہے جہاں پہ جو ہمارے حاجی عبدالرزاق صاحب اور حاجی اعظم صاحب جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا، ان کا نام تھا. تعلیم ان کی بھی بڑی واجبی سی تھی، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو صدر بازار ہے نا، یہ زندگی میں 2 دفعہ بند ہوا ہے. کمپلیٹ بند جو 2 دفعہ ہوا، جنرل ضیاء کی موت پہ اور ایک حاجی عبدالرزاق مرحوم کی موت پہ. تو وہ لوگ اس وقت جو انہوں نے کافی کی اور ہمیں آج کل پتہ چل رہا ہے اس کے بینیفیشری کون کون ہیں، کہیں کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے اس کی ریوائول ہو رہی ہے اور آج تک ان کا نام زندہ ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا 91 کا زمانہ تھا، تو ہمارے جگلڑی میں ایک پروگرام ہو رہا تھا. آپ یقین جانیں وہاں پہ اسٹیج سیکٹری کوئی نہیں مل رہا تھا اور ڈھونڈ کے، چونکہ ہمارے جو اساتذہ ہیں پروفیسر عتیق صاحب، ریاض صاحب، صاحب، یہ لوگ ہیں، یہ ظاہر سیاسی اپنا کیا نام حکومتی ملازمت میں تھے، تو اس لیے یہ اس پروگرام کی اسٹیج کے لیے. اوکے جی، تھینک یو سو مچ. باقی کا آپ جو لائیو ہے وہ کھکھا برادری کا جو پیج ہے، یہ اسٹیج سیکٹری تلاش کرتے تھے کہ کون